بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہندوستان کے ہادی حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے پورے ہندوستان میں ہر طرف کفر اور بت پرستی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں کے سرکش لوگ اکثر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ وہ پتھروں، پیڑوں، جانوروں، چوپایوں اور یہاں تک کہ گائے کے گوبر تک کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ اس وقت دین اور اسلام سے دور تھے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ کسی نے کبھی کعبہ کی طرف رخ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اللہ اکبر کی آواز سنی تھی۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان تشریف لائے تو ان کی برکت سے یہاں کے کفر و شرک کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ پورے ملک میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت میں دین کے معین تھے، دین کے مددگار تھے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے نورانی اور روحانی قافلے کے ساتھ اجمیر پہنچے تو آپ نے شہر کے باہر سایہ دار درختوں کے نیچے رکنے کا ارادہ کیا، لیکن راجہ پرتھوی راج کے ملازموں نے بڑی بدتمیزی سے وہاں رکنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے بد اخلاقی سے کہا کہ یہ جگہ ان کے راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اگر تمہارے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں تو اب بیٹھے ہی رہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چلے گئے اور انا ساگر کے پاس رک گئے۔ وہ جگہ آج بھی خواجہ غریب نواز کے چلے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شام کے وقت راجہ کے اونٹ چرنے کے بعد واپس اپنی جگہ آئے اور وہاں بیٹھ گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو اٹھانے سے بھی نہیں اٹھ سکے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ صبح راجہ کے ملازموں اور اونٹوں کے دیکھ بھال کرنے والوں نے بہت کوشش کی، لیکن اونٹ نہیں اٹھے۔ جب انہوں نے یہ حال راجہ پرتھوی راج کو بتایا تو راجہ نے کہا، تم لوگ اس درویش کے پاس جاؤ، اپنی غلطی مانو اور ان سے معافی مانگو۔ ملازم ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی مانگی۔ انہوں نے اپنی بے ادبی کے لیے معافی طلب کی۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب یہ لوگ اونٹوں کے پاس پہنچے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت و کرامت دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ حقیقت میں سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ انا ساگر کے آس پاس سینکڑوں مندر تھے، ان میں سب سے بڑا مندر راجہ پرتھوی راج اور اس کے پریوار کے لیے خاص تھا۔ اس مندر کا مہنت رام دیو تھا۔ رام دیو ایک لمبا چوڑا اور طاقتور شخص تھا۔ وہ جادوگر اور سفلی عمل یعنی کالے جادو کا جانکار بھی تھا۔ جب ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی طاقت اور کرامت سے اجمیر کی دھرتی پر اسلام پھیلنے لگا اور وہاں ایمان و یقین کا نور پھیل گیا تو لوگ اللہ و رسول کی باتیں کرنے لگے۔ اسلام کی بڑھتی طاقت اور مسلمانوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر راجہ پرتھوی راج پریشان ہو گیا۔ اس گھبراہٹ میں وہ رام دیو مہنت کے پاس گیا اور کہا، اپنے جادو اور سفلی عمل سے اس مسلمان فقیر کو ختم کر دو یا اسے ہمارے ملک سے نکال دو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا اجمیر مسلمان ہو جائے گا اور ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ راجہ پرتھوی راج کی بات سننے کے بعد رام دیو مہنت کچھ دیر چپ بیٹھا رہا، پھر بولا، اے راجہ صاحب، یہ مسلمان درویش بہت طاقت اور کمال والا ہے، اس فقیر سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جادو اور سفلی عمل سے کامیابی ملے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ رام دیو مہنت اپنے چیلوں اور شاگردوں کے ساتھ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور جادو اور سفلی عمل کے منتر پڑھنے لگا۔ ایک مرید نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا خواجہ، یہ کفر اور شرک کرنے والے اور رام دیو جادوگر پھر سے آ گئے ہیں۔ یہ جادو چلا رہے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو پریشان کر سکیں۔ عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نہ گھبراؤ، ان سب کا جادو بیکار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مسلمانوں پر ان کے جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ رام دیو جادوگر
ان لوگوں پر حملہ کرتا نظر آئے گا۔ یہ ارشاد فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ اس بیچ تمام کفار اور مشرکین رام دیو مہنت کے ساتھ قریب آ گئے، لیکن جب ان لوگوں کی نظریں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی اور پاک چہرے پر پڑی تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں رہی اور ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں۔ رام دیو مہنت ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور اس کے دل میں پوری طرح بدلاؤ آ چکا تھا۔ کفار اور مشرکین اسے اس لیے لائے تھے تاکہ وہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کر سکے، لیکن رام دیو مہنت خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا اور اس نے لکڑی اور پتھر سے دشمنوں کو مار کر بھگا دیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رام دیو مہنت کی بہادری اور محبت کو دیکھا تو انہوں نے اپنے روحانی ہاتھوں سے ایک پیالہ پانی اسے عطا فرمایا اور بڑے پیار سے فرمایا، یہ پانی تم پی لو۔ رام دیو مہنت نے اس پانی کو بڑی عقیدت کے ساتھ پی لیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، اس کا دل کفر اور شرک کی اندھیروں سے صاف ہو گیا۔ اس کے دل اور دماغ میں اسلام کی روشنی اور ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ وہ بے خود ہو کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی قدموں پر گر پڑا اور مسلمان ہو گیا۔ وہ دیو مسلمان ہو کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتا ہے، حضور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مناسبت سے اس کا نام شادی دیو رکھا۔ ہندوستان کے رہنما ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے اجمیر آنے سے 12 سال پہلے راجہ پرتھوی راج کی ماں نے اپنے علم نجوم سے یہ جان لیا تھا کہ اجمیر میں ایک مسلمان فقیر آئے گا جو بہت بڑے کمال والا ہوگا۔ اس پر پرتھوی راج کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب وہ مسلمان فقیر تمہارے ملک اجمیر میں آئے تو اس کے ساتھ نرمی، ادب اور عزت سے پیش آنا۔ اگر تم نے اس درویش کے ساتھ بدتمیزی یا بے ادبی کی تو تمہارا ملک تباہ ہو جائے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر راجہ پرتھوی راج بہت پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا۔ شادی دیو کے مسلمان ہو جانے کے بعد کفار اور مشرکین کے ساتھ راجہ پرتھوی راج کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ انہوں نے آپس میں مل کر راجہ پرتھوی راج کو صلاح دی، انا ساگر کے پانی پر پہرا لگا دیا جائے تاکہ یہ مسلمان فقیر اور اس کے ساتھیوں کو پانی نہ ملے۔ پانی کی کمی سے پریشان ہو کر وہ اجمیر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ دوستو، کربلا میں بھی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جد کریم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر یزیدیوں نے پانی بند کرنے کے لیے نہر فرات پر پہرا لگایا تھا، مگر کربلا اور اجمیر کے حالات الگ الگ ہیں۔ کربلا میں مقابلہ کھلے کافروں اور مشرکوں سے نہیں تھا، اور اجمیر میں ہمارے پیارے خواجہ کا مقابلہ بت پرستوں، کافروں اور مشرکوں سے تھا۔ کربلا میں صبر کا امتحان ہو رہا تھا، امت کو صبر کا سبق سکھایا جا رہا تھا، اور اجمیر میں صبر کا امتحان نہیں تھا بلکہ بت پرستوں اور مشرکوں کو روحانی اور ایمانی طاقت و قوت دکھا کر اسلام کی حقانیت و سچائی کو اجاگر کرنا تھا۔ انا ساگر جس کا پانی چرند و پرند تک پیتے تھے، مگر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ تالاب کے کنارے سپاہیوں کا سخت پہرا بٹھا دیا گیا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید جب انا ساگر پر پانی لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ تالاب کے چاروں طرف فوج کا پہرا لگا ہے اور پانی لینے سے منع کر دیا گیا۔ مرید نے آ کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا قصہ سنایا۔ یہ سب غیر اخلاقی طرز عمل کو سن کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں ولایت و روحانیت کی روشنی چمکی اور آپ کی پیشانی کی لکیروں سے جلال و ہیبت کے آثار نمودار ہوئے، اور پرجلال انداز میں آپ نے فرمایا، شادی دیو، یہ میرا پیالہ لو اور انا ساگر پر جاؤ اور انا ساگر سے کہو کہ تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ شادی دیو عطائے رسول مالک ہندوستان ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق پیالہ لے کر انا ساگر پر پہنچے اور پیالے کو انا ساگر کے پانی میں ڈال کر کہا
اے پانی چل، تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ مالک ہندوستان عطائے رسول ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم سنتے ہی انا ساگر کا سارا پانی پیالے میں آ گیا، یہاں تک کہ اجمیر کے دوسرے تالاب اور کنووں کا پانی بھی پیالے میں سما گیا، اور سارے تالاب اور کنویں سوکھ گئے۔ اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ عورتوں اور جانوروں کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ اجمیر کے لوگ گھبرا گئے اور راجہ پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور پرتھوی راج کو بتایا کہ راجہ غضب ہو گیا، یہ مسلمان فقیر بڑا ہی کمال و بزرگی والا ہے، ہم نے تو اس فقیر پر پانی بند کیا تھا، مگر اس درویش نے اپنے ایک مرید کے ذریعے تمام انا ساگر اور پورے اجمیر کا پانی اپنے ایک پیالے میں بلا لیا ہے۔ اب پورے انا ساگر کا پانی اس مسلمان فقیر کے قبضے میں موجود ہے، اور ہم لوگ اس فقیر کو پریشان کرنے والے خود در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اگر پانی نہ ملا تو موت و ہلاکت کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ تو راجہ پرتھوی راج نے لوگوں کی مصیبت و زحمت کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اگر پانی نہ ملا تو ہماری قوم پانی کے بغیر ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ بڑا مجبور اور لاچار ہو کر کفار و مشرکین کا راجہ پرتھوی راج اولیاء و اصفیاء کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی اور بے ادبی پر معافی مانگنے لگا اور معافی کی درخواست کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے رحمت الہند ہمارے پیارے خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے راجہ پرتھوی راج سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کسی شخص پر بھی پانی بند نہ کرنا، اور اپنے نئے مرید شادی دیو کو حکم دیا کہ پانی کا پیالہ لے جا کر انا ساگر میں ڈال دو۔ شادی دیو نے پانی سے بھرے ہوئے پیالے کو انا ساگر میں ڈال دیا۔ پیالہ تب تک خالی نہیں ہوا جب تک انا ساگر پوری طرح پانی سے بھر نہیں گیا۔ ہندوستان کے رہنما ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت و روحانی طاقت کی چرچا پورے اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی۔ کافروں، مشرکوں اور خود راجہ پرتھوی راج میں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ ان کے بناوٹی دھرم کی بنیادیں ہلنے لگی۔ کچھ لوگوں نے راجہ پرتھوی راج کے پاس جا کر کہا، اے راجہ، یہ درویش جو انا ساگر کے پاس ہمارے مندروں کے بیچ ٹھہرا ہوا ہے، اس کا یہاں رکنا صحیح نہیں ہے۔ اس مسلمان فقیر کو یہاں سے ہٹا دینا بہتر ہوگا، بلکہ اگر ممکن ہو تو اسے اپنے ملک سے باہر نکال دینا ہی صحیح رہے گا۔ راجہ پرتھوی راج نے کچھ ہتھیار بند سپاہیوں کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس مسلمان فقیر کو انا ساگر کے پاس سے ہٹا کر ہماری حکومت کی حد سے باہر نکال دیں۔ جب راجہ کے سپاہی اور پنڈتوں کا ایک بڑا گروہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور آپ کو سخت باتیں کہنے لگا اور تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا، تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نیت کو سمجھ لیا۔ ان کے تیور دیکھ کر آپ نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، اس پر آیت الکرسی پڑھی اور وہ خاک ان کی طرف پھینک دی۔ خاک کا اثر ایسا ہوا کہ سبھی سپاہی اور پنڈت گھبراہٹ اور پریشانی میں پڑ گئے اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اس طرح دشمن اپنے برے ارادوں میں ناکام ہو گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا ذکر پھیلنے لگا۔ اجمیر اور آس پاس کے علاقوں میں آپ کی روحانی طاقت کا چرچا ہونے لگا اور اسلام بہت جلدی پھیلنے لگا۔ تب اجمیر کے کافروں اور مشرکوں ساتھی راجہ پرتھوی راج نے یہ سوچ لیا کہ یہ مسلمان فقیر کوئی جادوگر ہے اور اس کے پاس جادو کی طاقت ہے، اس لیے اس مسلمان درویش کا مقابلہ جادو کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جوگی اجے پال نامک جادوگر بہت مشہور تھا۔ وہ جادو کے کام میں بہت ماہر تھا اور اس کے 1,500 شاگرد تھے۔ اس کا ملک میں بہت اثر تھا اور بڑے بڑے راجہ بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ راجہ پرتھوی راج نے ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے جوگی اجے پال کو اجمیر بلایا۔ جوگی اجے پال اپنے 1,500 جادوگر شاگردوں کے ساتھ انا ساگر کے پاس ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بڑھا۔ اجے پال جادوگری کے نشے میں چور تھا
اور گھمنڈ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی جادوگری سے بہت جلدی اس مسلمان فقیر اور ان کے ساتھیوں کو ہرا دے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ والوں کی روحانی طاقت کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کا